بھائی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا واقع کر دے گا, لیکن اللہ کے علم میں ہے, یہ کب اس کا ٹائم متعین ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا, انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ. جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے, ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا. وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ, جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا. تدعو من ادبر وتولی, یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا. ادبرہ کا معنی پشت دکھائی ہمیں. آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں, جب منہ موڑتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, تو پشت پھیر لیتے ہیں آپ. تدعو یعنی پکارے گی یہ جہنم, بلائے گی. بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا. پلاسٹک رکھ دیں, چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا. بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف, جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی. پہلی برائی من ادبر وتولی, جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا, پیٹھ دکھائے گا. وتولی, اور منہ موڑے گا, اعراض کرے گا. آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا, یہ صرف نافرمان نہیں ہیں, یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے. یہ اس پہ مطمئن ہے. آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا, بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے, پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے, پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے, پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا, پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے, پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے, پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے, بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں. تو لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے, 60-70 سال میں مرمرا جاتے ہیں, اور گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے. تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے, صحت کا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے, پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں, کمانے کی فکر میں لگتے ہیں, بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ کہہ دو آپ, یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد, چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ, چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا, اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے, بہت بھاری جملہ ہے. کیا کہہ دیا تو نے, ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بے وقوف لوگ ہیں. یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے. اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے, ام حسبتم انما خلقناکم عبثا. اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں. کیا کریں بھائی پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں, پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں, پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں, اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں. تو کیا کرے بھائی پھر یہ لوگ نا, یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں, متاثر ہو گئے ہیں, اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے.
کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں. تبھی ایک بات اکثر کہی جاتی ہے نا, وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا, کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو وہ قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ, الحاد پہ کام کرنا. تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا, یہ گوروں کے ایتھیس سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. گورا جب بات کرتا ہے نا, گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میں بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے. ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر, وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا. آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے. یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا, یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا, ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, مذہب غلط ہے, تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی. لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں. اور آپ کو پتا ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ, پھڈا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے, یہ کہہ رہا ہے نہیں چرائے, تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی, وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا. تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں, دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے, میں تو نیوٹرل ہوں. لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے. یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا, اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے, نہ حنفیت کی چھاپ ہے, نہ شافیت کی چھاپ ہے, نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نیوٹرل. یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں. میں بتاتا ہوں یہ منجنوں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایتھیس لوگ ہیں نا, جو دیسی ایتھیسٹ ہیں, جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے, کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی. اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب, جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے, بے یہ کیا ہے یار, یہ لائف یہ ہے انجوائمنٹ اصل. تو شراب کباب اور وہ اوٹ پٹانگ, اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں. تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب اور یہ مدرسے سب کیا لگتے ہیں. تبھی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں, لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے خلاف نہیں ملے گا. وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو, وہ اس میں لگے ہوئے آگے. اللہ جو میری معلومات میں ہے, ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا, یہ ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیسی لوگ جو ہے نا, دیسی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا, ہم نیوٹرل ہیں, ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا. تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا, وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے تو ایک رائے قائم ہو گئی. پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو وہ ایک مسلک بن گیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق, جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں, تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام ابو حنیفہ کا؟ بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا؟ وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے؟ نیوٹرل ہو کے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی, مشہور قول امام ابو حنیفہ کا, بھئی جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے. تو انہوں نے اصول وضع کیے, ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا. امام شافعی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے, اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے, بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی, لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے, ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا. امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے, کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں. امام مالک بھی نیوٹرل تھے, امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے؟ نیوٹرل.
اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں، پھر اصحاب رسول میں. اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو، کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں، پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے، یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے؟ اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا. تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے، ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے، ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. ایک چیز رہ جائے گی، بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے، ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے. یہ دلیل دیکھو، یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس لیے آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے. تو جو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ، کامن سینس کیا کہتی ہے؟ 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے، اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے جس پہ پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں، صدیوں چلی ہیں، خلافتیں چلی ہیں، لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے اس کو فالو کرتے رہے، ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا؟ تو یہ منجن کی مختلف کیا ہیں بھائی اس میں. تو ہاں اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے. امام شافعی نے بھی اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. ہم کہتے ہیں یہ بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا اب وہ حل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں. جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں حل ہو رہا، کسی ایک کو فالو کر لو، دوسرے کو برا بھلا مت کہو. یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، نہ ہم حنفی ہیں نہ ہم شافعی ہیں، ہم نہ اہل حدیث ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں. لوگوں نے کہا یار، جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے بھائی یہ تو حنفی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں، تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا. لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے. اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں، حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں، اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں، تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں؟ حنفی ہیں. حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے، وہی امام بخاری کا بھی ہوتا ہے، وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے، ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں پہلے. نیوٹرل گیری جو آج کل چل رہی ہے نا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم پہ کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو مولویوں میں جب پھڈا چل رہا ہے نا، اب ایک سواد کا بھی تھوڑا سا پھڈا شروع ہوا ہے. ضاد اور ضا ہے کہ ضاد ہے. اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا، ایک عالم کا بیان آیا کہ بھائی یہ ضاد ہے، دال کی طرح ہے. میرا پرانا بیان کسی نے چلایا کہ یہ ضا کی مشابہ ہے. اور ایک اور کیا نام ہے ان کا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہے نا، ان کا بھی بیان آیا کہ یہ ضا کے مشابہ ہے، ضا کے مشابہ. اب یہ دو علماء کا اختلاف تھا، تو کسی تیسرے نے آ کے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں بھائی. وہ اس نے اپنی رائے پیش کر دی. یاد رکھو، نیوٹرل آدمی جب اپنی رائے پیش کر دیتا ہے نا تو وہ نیوٹرل رہتا نہیں ہے، وہ خود اس جھگڑے میں کیا ہو گیا؟ ایک فریق بن گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہبی جھگڑا جب بھی ہوگا تو نیوٹرل قرآن و سنت ہیں. وہ جس کو کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہوگا،
اب جب عوام سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر تو اسکالرز ہی فیصلہ کریں گے نا, تو وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. مثال کے طور پر آج کسی کے کمنٹس آئے ہوئے تھے سواد دواد اور یہ جو اس طرح کے جھگڑے ہیں نا, کہ کہا کہ فلاں اسکالر ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو مجھے خیال ہوا میں نیچے اس میں لکھ دوں کہ وہ جب 3 کا پھڈا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ چوتھا ہوگا جو ان کے تینوں کے درمیان کیا کرے گا, فیصلہ, کیونکہ وہ تو بھی ایک فریق بن گئے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے سارے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ سب کیا ہیں, غلط ہیں. تو جب آپ نے کہا یہ سب غلط ہیں تو آپ بھی تو لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے, کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے. آپ نے کہا کہ یہ سب غلط ہیں تو سب غلط ہو کر ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا, تو آپ بھی اسی بیس پہ پھر آپ بھی غلط ہو گئے, کیونکہ جب یہ سب آپس میں لڑنے کی وجہ سے غلط ہیں تو پھر آپ بھی تو ان سب سے لڑنے کی وجہ سے آپ تو سب سے بڑے غلط ہو گئے, کہ یہ تو پھر بھی کوئی ایک سے لڑ رہا ہوگا دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوگا, اور اگر سارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑ رہے ہو اور یہ سب آپ سے بھی لڑ رہے ہیں, تو وہی جنگ جس کی وجہ سے یہ غلط تھے اسی جنگ میں آپ بھی کیا ہو گئے ہو. تو یہ جو منجن بکھ رہا ہے نا کہ سارے فرقوں کو ختم کر کے لڑائی ختم کرنی ہے, یہ منجن ہی غلط ہے. یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان فرقوں سے ہٹ کر ذرا اوپر جاؤ. یہ تو قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں نا. بالکل جو منجن آج کل مسلم اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں نیوٹرل ہوں, اللہ کی قسم یہی منجن ایتھیسٹ اور ملحد لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو سب خدا کو مانتے ہیں, ہندو بھگوان کہتا ہے اس خدا کو, مسلم اللہ کہتے ہیں اور انگریز گاڈ کہتے ہیں. خدا کو ماننے والوں میں کتنے فرقے آپس میں بنے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے, دوسرا کہتا ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. ایک کہتا ہے کہ جی اتنے بھگوان ہیں, ایک کہتا ہے اتنے بھگوان ہیں. تو خدا کو ماننے والے لوگوں میں اتنے فرقے ہیں, یہ کسی ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ تو جب تک یہ کسی ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے یہ سارے کیا ہیں, غلط ہے. تو یہ ایتھیس لوگ وہی نعرہ لگاتے ہیں جو مسلم اسکالرز مسلمانوں کو تانا دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ملحد کی تقریر میں نے خود سنی ہے, میں نام نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھو یہ ہندو اور مسلمانوں کے اختلاف, حالانکہ سب خدا کو مانتے ہیں, کہتے ہیں کریٹر ہے. انہوں نے کہا جو توحید پرست ہیں, ان میں جو توحید کے دعوے دار ہیں, پرست ہوں یا نہ ہو دعوے دار ہیں, ان کے خود آپس میں جنگیں دیکھ لو, کتنی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کی. دیکھو ایتھیس عیسائیت کا بھی دشمن ہے, یہودیت کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کہتا ہے دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا. یہ سب ابراہیم کو, موسیٰ علیہ السلام اور یوسف, یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں. دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے, یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے, اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. تو ایتھیس لوگ آئے, دیکھا ان کے کلپ, جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں, وہ دکھاتے, وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا, اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے, اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے, اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں بھائی. تو ابھی آفس میں بیگم کا فون آیا, دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا, آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا, پھر آپ کے بچوں نے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, ایکچولی ہم کوئی فرقے ورقے تو یہ منجن ہے, صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت یہودیت مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں ہیں صلاح الدین ایوبی کی, کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں, طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں,
اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے, وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی, ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں, بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ کلپ دیکھو, یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ. یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے؟ وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں, تو اب کسی نے, اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا, کہ تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ. تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی, یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے, ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو. یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں, ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے؟ ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں؟ ان اسکالرس کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک حق پر ہوتا ہے, دو کیا ہوتے ہیں؟ ناحق ہوتے ہیں. اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں, آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ ہے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا. ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, فری تھنکر. یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا, تو ایک بندہ ویسی گپ شپ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تھنک سے ہی فری ہو گیا. فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ, یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے. پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں, کوئی کہہ رہے ایک ہے, کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں. اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے. مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے, ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھگوان کہتے ہیں. پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں. ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کہہ رہے کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد زنا ہے, نقل کفر, کفر نباشت. اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ فری تھنکر کیا. اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں. صحیح کیا ہے بھائی؟ صحیح میں ہوں, صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو؟ کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ ابے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھائی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے؟ ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ ایک ہے تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے. پھر تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے, تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, میں فری تھنکر ہوں. یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر, وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا, تو بھی یہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو, کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو؟ آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے.
جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو, یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا فرقوں کو ختم کرنا, تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی, بریلوی یا اہل حدیث بن جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے, یہ وہ ہندو ہو جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے, کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک؟ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے, تمہارے تو اتنی جنگیں, تمہاری تو, ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی, یہ ٹھیک ہے, جس نے ماننا ہے مانے, نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو, بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو, فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں, فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا, تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں, کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے, کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا, وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, قرآن کی آیت ہے, اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں؟ اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام, سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. تلوار کی طاقت سے ہوں گے, وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں, کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں, ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا, کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں, عدالتی خلا معتبر. جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا, اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے, لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح, تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا, تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو, اور خلا طلاق ہی ہے, اس کو بولو مہر لے لے بھائی میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی, آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے, ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا, لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے, آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا, اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا, ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے. تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں, عدت کا خرچہ, اس میں کورٹ انوالو ہوگی. جب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا, نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. تو میں نے کہا یہ راستہ, اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے؟ صبر کرے وہ, کیونکہ طلاق کا حق, نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے. پھر وہی نہیں, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, یہی اسٹائل تھا ان کا. نہیں مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات ہے ظہر کے بعد, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو. پھر میں نے کہا میں آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ. یہ پتہ ہے کیا ایک لاجک پیش کرتے ہیں, ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہا ہے رہنے پر؟ اسلام کہہ رہا ہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ. جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو, دلائل سے نہیں آ رہا کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ کی اگر 6-7 بچے ہیں نا, مجھے پتا تو ان کے 6-7, میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں,
اب آپ میرے پاس آؤ گے بھائی میں ساری زندگی پہ بیوقوف ہوں، میں اس کو اس کا 10 سال سے نان نفقہ اٹھا رہا ہوں. دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی. اب جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا، کیا وہ اب بھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں. 20-30 سال 10 سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ. محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے. میرے بچوں کی ماں ہے، میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا، اس لحاظ سے تو ہوگی. وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. پہلی رات میں تو جو ہے نا، یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں، گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں؟ اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے، یار وائف ہے میری، جو ہے نا میرے والد کی بہو ہے، میرے بھائیوں کی بھابھی ہے، اور جو ہے کیا نام ہے، ایک میں چھوڑ دوں گا، بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں، عزت کا، اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی. تو 10 سال 15 سال اس نے کیا کیے؟ گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر اس کو پتا ہوتا 15 سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جا بھائی، میں پاگل ہوں، میں 10 بچے پیدا کر کے، یہ 6 بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے. اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی، وہ جب نہیں، وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں، آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں، تو پہلے چلی جاتی نا تو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تمہیں تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے، تو تم چلی جانا. اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنا جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے؟ تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے. اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا، تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا. مرد کہے گا جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے، بڑی نیک ہے، یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی. دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے. یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے، نہ بیوی کی ہو سکتی ہے. آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے، تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی. وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے، آج برا ہے کل کیا ہو جائے، توبہ کر کے اچھا ہو جائے. تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہے گا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی، یہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا، آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں، چھوڑ دو آپ اسلام. پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیثیں پھینکتے رہو بیٹھ کے. کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا، وہ چلی جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی، جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا، اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے لڑ رہے ہیں، وہ اس سے لڑ رہے ہیں، یہ فلانے سے لڑ رہا ہے، یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں، جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے، اور خدا جو مانتے ہیں ان کے آپس میں، تو اب میں نیوٹرل ہوں گا. میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا؟ سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا. جو خدا کو ماننے والے بھی ختم، خدا کا انکار کرنے والے بھی. پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرک بھی. پھر جو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں، سچی مچی میں توحید پرست ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی. پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے. اب تو کیا کرے گا؟ ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر. جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا. اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر. فری تھنکر کا مطلب نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے، نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں. یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو. حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے. یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو ایک بندہ آ کے کہہ رہے یہ تمہارا باپ ہے. کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے، اب کوئی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدہ ہیں یا نہیں ہے.
یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے, یہ کیا ہے, میری ماں نہیں ہے, کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو, مناظرے شروع ہو جائیں گے, آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے, کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یا نہیں, میں نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی بھی عقل مند آپ کو نہیں چھوڑے گا, بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان, نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے, مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی تجھے, اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے رسپیکٹ, وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی مائیں ہوتی ہیں اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے, کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ان کے آپس میں تو پہلے حل کر لیں, ایک کہہ رہے ہیں میری ماں ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں میری ماں نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ملحد یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں بھگوان ہے, وہ کہتے ہیں فلانا, یہ آپس میں تو لڑ لیں. یہ سب اٹریکشن کے منجن ہے. اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے, ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں, ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوفی والا دعویٰ ہے. بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں, جو صحیح ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ماننا ہے. کیوں؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا, میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون بھی ہوگا, فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی پھر,